الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو ان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب یہ ختم ہو جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ چیزیں دوبارہ جو ہے وہ بندے کو مل جائیں۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا کر دے، میسر آ جائیں، تو ان کو یوٹیلائز کر کے ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، جتنا ان کو قیمتی بنا سکتے ہیں اتنا زیادہ فائدہ ان چیزوں سے حاصل کر لیں۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب موت آ جائے تو پھر اس زندگی کا ایک سانس بھی واپس نہیں ملتا، اور انسان اگر یہ کہے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ باری تعالیٰ ایک دفعہ لوٹا دے، جو کوتاہی کی ہے، جو غفلت برتی ہے، اس کا کوئی ازالہ کر لوں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نہیں، اب جو فیصلہ ہونا تھا ہو چکا۔ حتیٰ کہ اگر انسان زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہوں، وہ دے کر بھی انسان وہاں سے چھوٹنا چاہے تو وہاں سے ممکن نہیں ہے نکلنا۔ اس لیے فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن جو ہے اس سے انسان بہت کچھ بنا سکتا ہے اور بہت کچھ بگاڑ بھی سکتا ہے۔ زندگی کے ایام یہ تو بہت ایک لمبا عرصہ ہے جسے انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہاں تو انسان کے زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات یوں ہوتا ہے، ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یبالی بہا، بندہ زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی بات کی ہے، یہوی بہا فی النار 70 خریفا، وہ 70 سال جہنم کی گہرائی میں اسے ایک کلمے کی وجہ سے چلا جاتا۔ اور کبھی وہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے انسان کی زبان سے نکلا ہوا کہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی انسان اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، شبابک قبل حرمک، اللہ نے اس زندگی کا ایک جو پیریڈ دیا ہے جسے جوانی کہتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھیں۔ اس لیے کہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اور پھر انسان اس بڑھاپے کو ختم کرنے کے لیے اور جوانی کی طرف واپس جانے کے لیے جو مرضی جتن کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جوانی مستانی نہیں، یہ عیش و عشرت کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جوانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ جوانی میں عبادت پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ انسان اس جوانی میں اللہ رب العزت کو جو راضی کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں یقیناً ایسا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان جو ہے بہت سارے عوارض اسے لاحق ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحتک قبل مرضک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھیں۔ صحت ہوتی ہے تو انسان پرواہ نہیں کرتا، اور جب بیماری آ جاتی ہے پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت، دنیا کی ہر چیز اس صحت سے پیچھے چلی جاتی ہے، اور یہ عافیت اور صحت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کی غنیمت اس کو سمجھنا کیسے ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے خالق کو راضی کر لے، اور اس صحت میں جتنی زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر سکتا ہے وہ کر لے۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغَلِكَ، اللہ نے اگر فراغت دی ہے، اللہ نے فارغ وقت دیا ہے، آپ فکر معاش سے آزاد ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی مشکلات کے اندر نہیں ڈالا ہے، آپ باعزت طریقے سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو فارغ وقت اس کی قدر کریں، اس میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کیا ہوتا ہے، گھنٹوں ہم اپنی زندگی کے وہ اوقات برباد کر دیتے ہیں کہ ان کاموں میں جن کا ہمیں نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی فائدہ ہوتا ہے۔ گپ شپ ہمارے ہاں ایک معروف لفظ ہے، شریعت کی اصطلاح میں تو ایسا گپ شپ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ ایسا وقت گزارے جو کسی کھاتے کے اندر نہ آئے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور کئی بار آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں، جو وقت گزار رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، وہ دونوں میں سے ایک کھاتے کے اندر جا رہا ہے، یا نیکیوں کے پلڑے میں جا رہا ہے یا گناہوں کے پلڑے میں جا رہا ہے، تیسرا کوئی آپشن وہاں پہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت کا قبل شغلک، فراغت اگر اللہ نے دی ہے تو مصروفیت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے کل اتنے مصروف ہو جائیں آپ کہ آپ کو جو ہے وہ نماز بھی پڑھنا جو ہے وہ مشکل لگے، اس لیے اللہ نے فارغ وقت دیا، اس میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، مخلوق خدا کی بھلائی اور خیر خواہی جو ہے اس میں اپنا وقت صرف کریں۔ یہ آپ کو جو ہے یہ فراغت جو ہے یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا کا قبل فقرک، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو فقیری سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھ، اس مال سے فائدہ اٹھا لیں۔ حقیقی فقر جو ہے وہ تو آخرت کا فقر ہے کہ جب انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا اور کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انسان سارا کچھ خرچ کر کے بھی نیکی حاصل کرنے کی تڑپ کرے گا لیکن وہاں نیکی ملے گی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، وہاں کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، فرمایا رکعتانی مما تنفلون و تحقرون، دو رکعتیں جنہیں تم نفل کہتے ہو اور حقیر سمجھتے ہو۔ یہ جو قبر والے ہیں نا، ان کو دو آپشن دیے جائیں کہ جتنی تمہاری دنیا باقی ہے وہ ساری دنیا لے لیں، یا دو نفل جو ہے ان کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے۔ فرمایا ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے، دو نفلوں کا ثواب لینا پسند کریں گے جنہیں تم نفل کہتے ہو، حقیر سمجھتے ہو۔ یہاں نیکی جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن یہاں سے جانے کے یہاں کرنی بہت آسان ہے، اور کل قیامت والے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہاں یہ نایاب ہوگی، ملے گی نہیں۔ اس کا محل اور وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں مقرر کیا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کی طرف بڑھنا چاہیے، جس کے بارے میں بڑا معروف قول ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، یہ مجاہدے کا مہینہ نہیں ہے۔ مجاہدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جبراً اپنے آپ کو نیکی کی طرف لائے، کوشش کرے۔ رمضان اس کے لیے نہیں بنایا گیا، رمضان تو یہ ہے کہ آپ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور اس شوق کی مٹھاس اور لذت آپ سارا سال محسوس کرتے رہیں، جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک تو وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے، اور 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے اللہ ہمارا رمضان قبول کر لے۔ تو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں جو ہے ابھی کوشش کرنی چاہیے، ابھی اپنی اصلاح کی کوشش کریں تاکہ رمضان کی گھڑیاں جو ہے ان سے فیض یاب ہو سکیں اور ان میں خوشی، محبت اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ہمیں موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔